اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخ الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز دوستو، کافی لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں بندش ہو گئی، یا ہمارا کاروبار ٹھیک چل رہا تھا، یا ایک دم ہماری نوکری ختم ہو گئی، یا ہمارا کام بالکل ہی فلاپ ہو گیا، یا ہمارا عہدہ ہم سے چھین لیا گیا، تو کیا کسی نے ہم پہ جادو تو نہیں کروا دیا؟ تو عزیز دوستو، کاروبار کی بندش، رزق کی بندش کچھ بھی ہو تو اس کی خاص نشانیاں ہیں۔ اگر وہ خاص نشانیاں آپ میں شو ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے کاروبار پہ بندش ہو چکی ہے۔ شیطان ہو، جنات ہو یا جادو ہو، یہ صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے اور دماغ کا بھی ہوتا ہے۔ یعنی جادو کے ذریعے آپ کے دماغ کو اس طرح سے جکڑ لیا جاتا ہے کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے جس سے آپ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کچھ عرصے پہلے ایک بہت ہی اچھے سیلز مین یا کاروبار یا جاب کے اوپر بہت اچھے جا رہے تھے، لیکن ایک دم آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کی دکان پہ کسٹمر آتے ہیں، آپ ان کو ڈیل نہیں کر پاتے، ہر وقت آپ کے سر میں درد رہتا ہے، اور ہر وقت ایک بے چینی اور پریشانی آپ کے اندر موجود رہتی ہے۔ عزیز دوستو، ایک چیز تو اپنے دماغ میں بالکل صاف رکھیں کہ رزق صرف اللہ کی ذات دیتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی شخص، کوئی عالم، کوئی فقیر، کوئی پیر آپ کو رزق نہیں دلا سکتا۔ صرف اور صرف رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی رزق نہیں دے سکتا، اور بے شک وہی سب سے بہترین رازق ہے۔ عزیز دوستو، تو سوال یہ کریٹ ہوتا ہے کہ جب رزق اللہ دیتا ہے تو شیطان اس رزق کو کیسے روک سکتا ہے، یا بند کر سکتا ہے، یا بندش کر سکتا ہے؟ تو عزیز دوستو، جادو ایک ایسی چیز ہے جو ایک اصلی چیز کو نقلی کر کے، یا ایک خاص چیز کو عام کر کے، یا ایک عام چیز کو خاص کر کے دکھا دیتی ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کی کوئی دکان ہے تو جیسے ہی کوئی گاہک آپ کی دکان پہ آئے گا تو وہی جادو آپ کی چیزوں کو خراب یا ایسا دکھا دے گا کہ یہ کسی کام کی نہیں، یا اس کا معیار اتنا اچھا نہیں نظر آئے گا جتنا اچھا دکاندار ریٹ بتا رہا ہوگا۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں، اگر آپ کے سر میں درد موجود ہے، اور ہر وقت آپ کے سر میں درد موجود رہے، اور ہر وقت آپ کے سینے میں گھٹن اور بے چینی رہے، اور ہر وقت ایک انجان سی فکر آپ کے دماغ میں چلتی رہے کہ یار یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے، تو عزیز دوستو یاد رکھیں، توکل صرف اللہ کی ذات پہ رکھیں، کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے آپ کو بہترین رزق دینا ہے۔ آپ جتنی مرضی پریشانی لے لیں، اگر آپ کے نصیب میں وہ رزق نہیں ہے تو آپ کو نہیں مل سکتا، اور اگر آپ کے نصیب میں وہ رزق ہے تو اگلا جو مرضی کر لے وہ آپ کا حق نہیں چھین سکتا۔ سب سے پہلے انسان یہ توکل رکھ لے تو آدھا جادو آپ کے کاروبار کا اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جادوگر ایک دفعہ جادو نہیں کرتا، کئی دکاندار ایسے ہوتے ہیں جن پہ جادوگر بار بار جادو کرتا ہے کیونکہ ان کے اوپر وہ کام نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ کافی دکاندار ایسے ہیں جن پہ جادو نہیں کام کرتا، کیونکہ وہ اپنی آمدنی سے کافی حصے میں صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ ان کے کاروبار کو محفوظ بنا دیتا ہے۔ تو جادوگر جتنی مرضی کوشش کر لے اس کا جادو ختم نہیں کر پاتا، یا نظر لگانے والا بھی جتنی مرضی نظر لگا لے اس کا کاروبار کبھی بھی کم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی کاروبار کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کوئی ہے جو اللہ کو بہترین قرض حسنہ دے، یعنی بہترین قرضہ دے تاکہ اللہ اس کو 4 گنا، 7 گنا، 11 گنا کر کے واپس کرے۔ تو یاد رکھیں دوستو، اگر آپ کے کاروبار میں کمی آ رہی ہے تو سب سے اچھا ذریعہ تجارت صدقہ ہے۔ آپ صدقہ دے کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو سوتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، آپ کے دل میں بے چینی رہتی ہے، سانس لیتے ہوئے تکلیف محسوس ہوتی ہے، یا اپنی دکان میں یا دفتر میں آپ کو کسی چیز کی بدبو آئے، جیسے کوئی راکھ ہے یا کوئی چیز جلی ہوئی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے کاروبار پہ بندش ہو چکی ہے، اور اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ عزیز دوستو یاد رکھیں، کالا جادو برحق ہے، اور اس کا علاج اگر انسان بر وقت نہ کرے تو یہ آپ کی جان تک لے سکتا ہے۔ عزیز دوستو، اس کا سب سے آسان اور سب سے خاص طریقہ سورہ بقرہ ہے۔ آپ جیسے ہی اپنے دفتر میں یا اپنی دکان میں یا جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں جائیں تو سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ آن کر دیں،
اور کوشش کریں اس کی آواز تمام دیواروں تک پہنچ سکے۔ اگر آپ یہ سب کے سامنے نہیں لگا سکتے تو آپ مغرب ٹائم کے بعد یا صبح جلدی آ کے یہ لگا دیں۔ آپ نے 7 دن تک سورہ بقرہ کی کمپلیٹ ریکارڈنگ، جو کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی، آپ نے اس کو لگانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کی آواز اتنی ہو کہ تمام دیواروں تک اس کی آواز پہنچ سکے۔ اور عزیز دوستو یاد رکھیں، جب آپ سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ 7 دن لگائیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بار ہر کونے پہ آپ نے اذان دینی ہے، یعنی کہ آپ کے آفس کے یا دکان کے جتنے بھی کونے ہیں ان کونوں میں آپ نے کھڑے ہو کے ایک بار اذان دینی ہے۔ یہ کام بھی آپ نے 7 دن کرنا ہے۔ 7 دن سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ اور 7 دن آپ نے اذان دینی ہے، ہر کونے میں ایک بار۔ یاد رکھیں، جیسے ہی شیطان سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ سنتا ہے وہ اس جگہ کو اسی وقت چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اور روایت بھی موجود ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی کہ سنی جائے اس گھر میں 24 گھنٹے تک شیطان انٹر نہیں ہوتا۔ آپ یہ 7 دن تک عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں جو بھی بندش ہوگی وہ اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ عزیز دوستو، یہ تو تب ہے جب آپ کے کاروبار پہ بندش ہوئی ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ ہی ہے جو رزق دیتا ہے اور جو رزق لے لیتا ہے۔ تو اگر آپ کے کاروبار پہ آزمائش آ چکی ہے تو سب سے اچھا عمل استغفار ہے، کیونکہ روایت موجود ہے جو شخص ہر روز 100 دفعہ استغفار کرے یا کثرت سے استغفار کرے، اللہ پاک اس کو 3 چیزیں دیتا ہے۔ اس کو حلال اور بہترین رزق دیتا ہے، اس کی تمام جائز خواہشات کو پورا کر لیتا ہے، اس کو نیک اور اچھی اولاد دیتا ہے۔ تو سب سے اچھا علاج استغفار ہے، اور استغفار سے مراد استغفر اللہ۔ جو شخص استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں کثرت سے نبھائے تو اللہ اس کی تمام مشکلات کو ختم کر دیتا ہے۔ عزیز دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ٹرو اسلامک انفو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نزدیک ہی لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔
بلکہ پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما، اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما، اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔